روحانی دھوکہ کیا ہے؟ کچھ عالم ہوں گے، ان کے ماتھے پہ عبادت کی وجہ سے نشان ہوں گے، وہ آگ کے کتے ہوں گے۔ روحانیت کا تعلق مذہب سے ہے؟ آپ کو یہ سارے ایلومیناٹیز، فری میسنری اس وقت سمجھ آئیں گے جس وقت آپ وہ ایک چھوٹی سی نظم پڑھیں گے، ابلیس کی مجلس شورا۔ یعنی شیطان مائنڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ شیطان اس کے اوپر نہیں آئے گا، شیطان آئے گا ابراہیم علیہ السلام کو، جس کو پتا ہے کہ یہ بڑی قربانی دینے جا رہے ہیں۔ شیطان آئے گا اولیاء اللہ کے پاس، ان کو کبھی نئے نئے طریقوں سے بہکائے گا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ شیطان اپنی فورس بنا رہا ہے، شیطان اپنے ایجنٹس بنا رہا ہے، شیطان اپنی آرمی بڑھا رہا ہے، تو شیطان کو ان چیزوں کی ضرورت کیوں ہے پھر؟ دنیا میں حکومت دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، یہ فلاں کر دیتے ہیں، اب آپ نے روح بیچ دینی ہے، اب اس سے وہ نیگیٹو کام کراتے ہیں، شیطان کی فوج میں بھرتی کرتے ہیں۔ یوم الست میں اللہ نے سب روحوں سے وعدہ لے لیا، تو جب دنیا میں آئے تو وعدہ ہم بھول گئے یا ہمیں بھلا دیا گیا؟ وہ مین ایٹرز کرتے کیا ہے؟ انسانی گوشت کھاتے ہیں، انسانی جو ہے وہ خون پیتے ہیں، اس سے ان کے اندر جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ غرق ہو جاتی ہے۔ ایلومیناٹیز اور فری میسنز پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کون کون سی مشہور پرسنالٹیز ان سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں؟ یہ سیکرٹ سوسائٹیز انسان کی روح کا سودا کیسے کرتی ہیں، اور عالم ارواح میں اللہ نے انسان کی روحوں سے کیا وعدہ لیا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، اس سے پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے ایلومیناٹیز کی، فری میسنز کی اور نائٹ ٹیمپلرز کی ہسٹری پر بات کی، جس میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ کیسے یہ سیٹنک سوسائٹیز انسانوں کو دجل اور فریب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ انسانوں کو روحانی روپ میں آ کر دھوکہ دیتی ہیں، تو یہ روحانی دھوکہ کیا ہے؟ بیٹا یہ جو روحانی دھوکہ ہے نا، اس کو سمجھیے یہ انسان کی سائیکالوجی سے کھیلتے ہیں۔ انسان کی جو نفسیات ہے، انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کو امپیکٹ کرتے ہیں، اور اس کو اتنا امپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ بے شک ہم ان کی سوسائٹی کا حصہ نہیں بھی ہوتے، لیکن کر وہی کچھ رہے ہوتے ہیں جو وہ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ جیسے علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا، کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر کی پازیٹیوٹی ختم ہو رہی ہے۔ ہم بظاہر نیگیٹو طاقتوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے نیگیٹو طاقتیں پرووک ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے اندر 90% تک ہماری سوسائٹی میں آ چکا ہے۔ میں اس لیے دیکھ، صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ دشمن کو مارنے سے پہلے اپنی صفوں میں غداروں کو ختم کرو۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ جی مسلمان جو ہیں، جو کہ کلمہ پڑھنا اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے، سب سے بڑی عطا ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کے گناہوں کے باوجود توفیق دی کہ آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری پیش کر سکیں، ان کے ساتھ وفاداری کر سکیں، ان سے محبت کر سکیں۔ سب سے بڑی آپ کی جو ہے وہ وہی ہے۔ لیکن آپ کے گناہوں کے باوجود اگر اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ نافرمانی سے بچیں، تو ایک چیز یاد رکھیے، شیطان نے اللہ کو کیا کہا تھا؟ لڑائی شیطان کی اور آدم کی اولاد کی ہے۔ شیطان اللہ سے نہیں اس نے منہ موڑا تھا، آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا، جو قرآن پاک میں آیا تھا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ابلیس کے سوا باقی سب نے سجدہ کر دیا تھا، اور اسی سجدے کی وجہ سے شیطان کو نکالا گیا۔ تو شیطان کی سب سے بڑی شیطانیت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اس آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا تھا نا، اب میں آدم کی اولاد کو وہاں لے آؤں گا کہ یہ مجھے سجدہ کرے گی، جس کو سجدہ کرنے سے جو ہے وہ آپ نے مجھے نکالا تھا، اس کو میں اس انتہائی پست مقام کے اوپر لے آؤں گا کہ وہ مجھے سجدہ کرے گی۔ تو شیطانیت جو ہے وہ یہ کروانا چاہ رہی ہے، جو جتنی شیطانی طاقتیں ہیں، وہ ایلومیناٹیز ہوں، فری میسنری ہوں، وہ اسی کے ٹولز ہیں۔ بیسیکلی شیطان کی لڑائی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ہم لوگ چونکہ
مسلمان جو ہیں وہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ ایلومیناٹی سے، فری میسن سے، ان سب سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں. لیکن شیطانیت تو ہمارے اندر بھی ہے. وہ سارے کام جو ایلومیناٹیز کرتے ہیں، کیا ہمارے ہاں یہ جعلی پیر، جعلی عامل اور یہ سارے نہیں کر رہے؟ تو ہمارے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، ہم سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین کو جا کے جواب کیا دیں گے؟ ہم یہ کیا جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ وہ کرتے تھے تو ہم نفرت کرتے تھے، تو ہمارے اپنے اندر بھی تھا. اور ایک چیز یاد رکھو بیٹا، روحانیت، آگے چل کے میں روحانیت کی ڈیٹیل پہ بات کرتا ہوں. روحانیت ہوتی کیا ہے؟ کیونکہ آج کی جو ٹاپک ہے نا یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ضرور ہوگا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنا اور جو ہے نا وہ ایلومیناٹیز کا ذرا تقابل تو کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بالکل ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے نا کہ وہ کیسے کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں دیکھو آپ نے کسی بیماری کا علاج کرنا ہے تو آپ کو اس بیماری کی وجہ تو پتہ ہونی چاہیے نا کہ وہ کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، تبھی تو اس کا علاج کریں گے. اب یہ جو ہے جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کی ایک حدیث ہے کہ آنے والے دور میں کچھ عالم ہوں گے جو تم سے زیادہ علم ہونے کا دعویٰ کریں گے. ان کے ماتھے پہ اور ان کے پاؤں پہ عبادت کی وجہ سے نشان ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ تم سے ظاہراً زیادہ پرہیزگار نظر آئیں گے. اور پھر آخر میں جو جملہ ہے کلابہم النار، وہ آگ کے کتے ہوں گے. یعنی بظاہر وہ عبادت گزار ہوں گے، بظاہر ان کے ماتھے پہ ان کے پیروں پہ نشان ہوں گے، بظاہر وہ زیادہ علمیت کا دعویٰ کریں گے. اب یہاں پہ اس کو سمجھیے، حدیث کا مخاطب کون ہے؟ حدیث کا مخاطب اس وقت کے دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز ہیں. ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم سے زیادہ علمیت کا دعویٰ کریں گے، تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کریں گے، تم سے زیادہ عبادتیں کر رہے ہوں گے. اور پھر خوارج نے یہی تو کیا ہے. لا حکم الا للہ کا نعرہ کیوں لگایا تھا؟ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے. مقام رسالت مآب کو سمجھیے. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جادوگر بہت ہیں، ہر گلی کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے، جی فلاں بابا فلاں عامل، فلاں بابا فلاں عامل، جن میں ایسے حاضر کر لیتا ہوں، جن میں وہ کر لیتا ہوں. اور وہ سارے مطلب بیسیکلی ایلومیناٹیز کا ہتھیار کیا ہے؟ جادو. یعنی وہ لوگ جو روحانی علاج کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ انہی کی فورس میں شامل ہے. بیٹا اگر وہ بظاہر ان میں شامل نہیں بھی ہیں، میں نے بالکل شروع کیا کہ وہ نہیں بھی ہیں، لیکن لا علمی میں یا مطلب بے علمی میں یا جان بوجھ کے وہ لوگوں پہ اپنی دھاک جمانے کے لیے، اپنا آپ کرنے کے لیے دوسرے ٹولز کو یوز کرتے ہیں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کسی شیطانی چیز سے مدد لینا، یعنی جادو کی بیسیکلی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز سے مدد مانگنا یا کسی کام کو کرنے کے لیے مدد مانگنا. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ صرف سوچتے ہیں، یعنی باقی گناہ آپ کریں گے تو لکھے جائیں گے. یہاں پہ اس کی جو ہے نا اس کی سختی یا اس کی جو ہے نا سگنیفیکنس کو سمجھیے. باقی کوئی گناہ اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا جب تک آپ اس کو کریں گے نہیں. لیکن اگر آپ نے سوچا کہ آپ نے جادو کرنا ہے یا جادو کا جادو سے توڑ کرنا ہے یا کسی عامل کے پاس جادوگری کا یعنی کالے علم سے فلاں علم سے کچھ چیز کا کوئی کرنا ہے، آپ کا گناہ لکھا جائے گا. اور سب سے پہلے جو چیز ہوگی جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایمان کا سر قلم ہو جائے گا. ایمان ہی ختم ہو گیا تو باقی رہ کیا گیا؟ پھر آپ جو مرضی کر لیں. یہاں سے شروع کرتا ہوں، چلیں کہ جو روحانیت کا پاکیزہ نظام تھا نا، یہ اس وقت شیطانی طاقتوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوا ہے. روحانیت کا تعلق مذہب سے ہے؟ بالکل، روحانیت کا تعلق روح سے ہے، لیکن جسم سے اس کا تعلق نہیں. روح احساس ہے نا، مذہب کہاں ہے؟ یہ چلیے، آپ کا یہ سوال بہت اچھا کیا آپ نے، میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھا تھا. بیٹا مذہب کیا ہے؟ اللہ کو دل و جان سے ماننا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ دل و جان سے پڑھنا. اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، دو ہی چیزیں ہیں نا جس سے ایکویشن بیلنس ہوتی ہے.
آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا کردار اور آپ کی زبان اور آپ کا دل اللہ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہپوکریسی، منافقت. تو اللہ کو جو سب سے زیادہ بری چیز لگتی ہے وہ ہے منافقت، لبادہ دین کا اور کام دین سے الٹ. لیکن یہ بات پتہ کیا ہے کہ ہمارے جو روحانی لوگ ہیں نا، وہ لوگوں کو ساری زندگی اس بات کا یقین دلاتے رہتے ہیں، کبھی شعبدے بازی کر کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی کچھ کر کے، کہ ہم روحانی ہیں. لوگوں کو یقین دلاتے دلاتے ان کو خود بھی شیطان یہ یقین دلا دیتا ہے کہ تم روحانی ہو. شیطان جو اپنے جال کھیلتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم روحانی ہیں، ہمارے پاس جن ہے، ہمارے پاس موکلات ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں. اور پھر وہ شیطان بیچ میں گھستا ہے کہیں خیالات میں. خناس کسے کہا ہے؟ اور خناس تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. خناس گھستا ہے اور وہ ان کو یقین دلانا شروع کر دیتا ہے کہ تم روحانی ہو. یعنی شیطان مائنڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے لوگوں کے. اوبویسلی شیطان رگوں کے ساتھ جو ہے نا تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. تو خون جب برین ہے نا، ہارٹ نیورونز، ہماری باڈی میں نا 2 طاقتیں ہیں، جس کو میں نے جب آپ کو ایک یاد ہوگی پرانی پوڈ کاسٹ، اس میں نے آپ کو روح اور اسپرٹس اور اس کا اسپرچولیٹی پہ جب بات کی تھی ہم نے کہ 3 حصے ہیں، 3 پارٹس آف دا مین، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. اسپرچوئل نالج، اسپرچوئلزم بیسیکلی اسپرٹ سے ہے، وہ ایمباڈیزم نہیں ہے، وہ جسمانیت نہیں ہے، وہ بیسیکلی روح. اب روح کا سولزم وہ بھی نہیں ہے، سول از اٹرنل. سول اوپر سے آتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے. جسوں کا کام ہے، اسپرٹس کا کام ہے، یہاں پہ لطائف کا کام ہے. یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ایگریگیٹ کر کے سمجھیے. شیطان کو ہمیں بہکانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بات کہیں اور نکل گئی، لیکن یہ بات میں یہاں کر کے اس کو آگے نکل جاؤں. ہمارے لیے نفس کافی ہے. ہمیں شیطان نے خود آ کے نہیں بہکانا. شیطان کے وہ جو شتونگڑے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، جو ہر انسان کے اندر اس نے لگائے ہوئے ہیں، وہ کافی ہیں. اب آپ ایک بات سمجھیے، ایک شخص ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے کسی گاڑی کو کھائی میں پھینکنا ہے. اب جب اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گاڑی تو خود بخود کھائی میں گر جائے گی، وہ اس کو دھکا لگائے گا؟ محنت نہیں کرے گا اس پہ. محنت کہاں کرے گا؟ وہ وہاں کرے گا جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ یہ نہیں گرے گی. یعنی شیطان کبھی بھی ان لوگوں کے پاس نہیں آئے گا جس کا اسے یقین ہے کہ یہ تو ویسے ہی تباہ ہو جائیں گے، یہ تو ویسے ہی تباہ ہو جائیں گے، ان کو چھوڑ دو. وہ ان لوگوں کے پاس آئے گا جو روحانیت کے رستے پہ چل رہے ہیں، جو اللہ اور رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چل رہے ہیں. شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور یہاں آنے والوں کو بہکاؤں گا. تو جو لوگ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے ان کو بہکائے، وہ تو پہلے جو ہے نا وہ دوسرے راستوں پہ. تو شیطان ان کو نہیں بہکائے گا، ان کے لیے نفس کافی ہے. نفس ہمارا جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ اندر سے کافی ہے. شیطان اس کے اوپر نہیں آئے گا. شیطان آئے گا ابراہیم علیہ السلام کو، جس کو پتا ہے کہ یہ بڑی قربانی دینے جا رہے ہیں. شیطان آئے گا بی بی ہاجرہ کے پاس. شیطان آئے گا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس. شیطان آئے گا اولیاء اللہ کے پاس، ان کو کبھی نئے نئے طریقوں سے بہکائے گا، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. جو میں نے ایک پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کی تھی جو ہے نا وہ لا آف اٹریکشن کی. تو جب شیطانی طاقتوں کو یہ پتہ لگتا ہے نا کہ یہ بندہ، یہ پرسنالٹی، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، وہ پورا زور مارتے ہیں اس پہ جہاں پہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ نکل جائے گا. اس پہ زور مارتے ہیں جو پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں، جو پہلے ہی ہیں، ان کو تو اس لیے وہ ایفرٹ لیسلی یہ نظام چلاتا ہے شیطان کا. وہ جو علامہ صاحب، بیٹا علامہ صاحب کو سمجھیں. علامہ صاحب نے جو یہ کہا تھا نا، یہ جملہ، یہ المیہ ہے، یہ زندگی کا المیہ ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ہمارے ارد گرد یہ جو جادوگر ہیں، عامل ہیں، یہ لوگ مرادیں لے کے جاتے ہیں، وہ شیطانی چیلے ہیں. اب آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا. یہ جو میں نے کہا نا، آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناتا ہوں. ایک شخص تھا، یہ پرانی کتابوں میں ایک کہانی لکھی ہوئی ہے، اس کو سعدی شیرازی نے بھی لکھا، اس کے اوپر جو ہے مولانا روم نے بھی کام کیا. ایک شخص تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا، عبادت گزاری کا دعویٰ کرتا تھا، متقی اور پرہیزگاری کا بڑا دعویٰ کرتا تھا. ایک دن وہ خانے کعبے میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب وہ طواف کر کے باہر نکلا نا، تو اس کی وہ کوئی باطنی آنکھ نے یا کسی نے دیکھا کہ سامنے شیطان کھڑا. تو اس نے کہا کہ میں تو تجھے دیکھ سکتا ہوں، مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ میں تجھے دیکھ سکتا ہوں، تو مجھے کیسے بہکائے گا؟
تو شیطان مسکرا کے کہتا ہے تیرے جیسوں کی تو میں گردن پہ سواری کرتا ہوں. کیا کہ شیطان غائب ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ ایک جگہ جا رہا تھا تو ایک دریا کے ایک جو ہے نا نالا یا ندی یا کچھ ایسے اس کے کنارے سے جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھا اور لاغر اور بڑا ہی جو ہے وہ نحیف اور نزار قسم کا ایک آدمی دھوپ میں گرا ہوا ہے, بڑے برے حالات. تو اس نے آواز دی, اس نے کہا بیٹا مجھے ذرا یہ ندی پار کرا دیتے ہو. تو اس شخص نے اس جو آدمی جو گرا ہوا تھا اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور ندی پار کرانے چلا گیا. جو بالکل ندی کے درمیان میں پہنچا نا تو اس شخص نے کان میں کہا تجھے میں نے کہا تھا نا کہ تیرے جیسوں کی تو میں گردن پہ سواری کرتا ہوں. وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے وہ کہاں سے وار کرتا ہے. آپ اپنی طاقت سے شیطانیت کو نہیں روک سکتے. آپ کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے, اللہ سے جڑے رہنے کی. گیٹ کنیکٹڈ ود دا گاڈ. لوہا ڈوب جاتا ہے لیکن وہی لوہا ایک خاص شیپ میں ہو تو وہ جو ہے وہ جہاز بن کے لاکھوں ٹن وزن کو لے کے سمندروں میں دوڑتا پھرتا ہے. ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ نے کہا تھا کہ کشتیوں کو نہیں دیکھتے کیسے سمندروں کا سینہ چیر کے دوڑتی ہیں. قرآن پاک کو پڑھیں, قرآن پاک کو سمجھیں. اب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنے آپ کو بابا سمجھنے لگ جاتے ہیں, اپنے آپ کو کہ ہم ہی ہیں. تو یہ آج کا نہیں ہے, یہ ہمیشہ کا نظام ہے. فرعون کو اپنی بادشاہت پہ اپنے خدا ہونے پہ یقین آ گیا تھا کہ میں ہی ہوں. حامان کو, شداد کو, یزید کو اپنے جو ہے نا وہ نیک ہونے پہ یقین آ گیا تھا, شیطان نے کروا دیا تھا. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے مسلمانوں کو مار پڑتی ہے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, پچھلی ایپیسوڈ میں نے ضبط اور حبط کی بات کی تھی. ضبط یہ ہے کہ یہ میرا مال ہے, یہ کسی نے پکڑ لیا. اب مجھے پتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس میرا مال ہے, فلاں بندے نے میرا مال ضبط کر کے رکھا ہوا ہے, میں کسی بھی طریقے سے کسی کو اپروچ کرا کے اس سے مال نکلوا لوں گا. اور حبط جس کا قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اعمال حبط کر لوں گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. میرا یہ مال ہے, یہ کہیں کسی نے غائب کر دیا, میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کہاں ہے. مجھے یہ احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میری کوئی چیز جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو میں نے پہلا شعر پڑھا کہ وائے ناکامی کے احساس زیاں جاتا رہا, کہ ان کے دل سے یہ نقصان کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جو تباہی ہے. اور ایک چیز یاد رکھو, اللہ کی سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ گناہ گار کو یہ پتا ہو کہ وہ گناہ گار ہے. بالکل ایسے گناہ گار کو یہ پتا ہوگا کہ میں گناہ گار ہوں تو وہ توبہ کرے گا نا. بالکل ایسے. اور اگر گناہ گار کو یہ لگنا ہی بند ہو جائے کہ وہ گناہ گار ہے تو وہ تو اپنے آپ میں نیک پاک اور وہ ہو جائے گا اور وہ تباہی پھیر دے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں, سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. جب انسان کو لگتا ہے نا میں نیک, میں پاک, میں نمازی, میں حاجی, باقی سارے گناہ گار, تو وہ باقیوں کی تباہی پھیر دیتا ہے. اور جب انسان کو لگتا ہے نا گناہ گار ہوں یا اللہ معاف کر دیں, تو وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ گناہ گار پہنچے درے پاک پہ, زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. وہ جو زاہد اور پارسا وہ اپنے اندر سے بڑے تھے کہ ہم بڑے نیک ہیں, ہم بڑے نمازی ہیں, وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. اور وہ گناہ گار کہ جہاں پہ عبادتیں قبول نہ ہوں وہاں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں. وہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ استغفار کی تسبیح ہاتھوں پہ منکوں پہ نہیں پڑی جاتی, استغفار کی تسبیح آنسوؤں پہ پڑی جاتی ہے. جب وہ گناہ گار یہ سوچتا ہے نا کہ مالک میں گناہ گار ہوں, مجھے پتہ نہیں تو بخش سکتا ہے, میں تو گناہ گار آدمی ہوں, تو وہ بخشا ہی جاتا ہے. اور جب انسان کو لگتا ہے نا کہ یا اللہ میں بڑا نیک آدمی ہوں, اس کی اتنی نیکیاں بن گئی, اس کی اتنی نیکی, ان کا کیلکولیٹر چل رہا ہوتا ہے کہ اتنی نیکیاں ہو گئیں, اتنی نیکیاں ہو گئیں, اب تو ہم گئے, تو وہ وہاں سے حساب کوئی اور نکل آتا ہے. یہ میں تمہیدی جملے ابھی کہہ رہا ہوں, یہ سمجھیے کہ یہ یہاں پہ جو پرابلم ہے نا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے بعد کربلا میں نماز نہیں پڑھتے رہے لوگ. کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے
وہ شہید کر کے جمعہ نہیں پڑھا لوگوں نے بالکل. کربلا کے میدان میں. کس کا کلمہ پڑھے تھے؟ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھے تھے, اور رسالت مآب کی غیرت پہ بھی ہاتھ ڈالا تھا, رسالت مآب کے گھر کا پردہ لوٹا تھا, رسالت مآب کے بچے قتل کیے تھے, اور نماز پڑھ رہے تھے. احساس ختم ہو گیا تھا. یہ احساس اصل تھی کہ ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہوا ہے, اور یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کا. میں کیوں اس بات کے اوپر بار بار, مجھے تکلیف ہی یہ ہے کہ ہمارے بچوں سے ایجوکیشن سسٹم, ہماری رینیسنس, ہمارا جو فادرلی رینیسنس ہے وہ کائنات کا سب سے خوبصورت رینیسنس ہے, ان کو صرف ڈر یہ ہے کہ یہ کہیں اپنے فادری رینیسنس پہ کھڑے ہو کے ہمارے سارے نظام کو نہ الٹ دیں. علامہ صاحب کو ہماری سب سے پہلے جڑوں سے نکالا گیا ہے. علامہ صاحب کی نظم ہے, آپ کو یہ سارے ایلومیناٹیز فری میسنری اس وقت سمجھ آئیں گے جس وقت آپ وہ ایک چھوٹی سی نظم پڑھیں گے, ابلیس کی مجلس شورا, یعنی ابلیس اپنی کیبنٹ سے خطاب کر رہا ہے, اور کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا ایک شعر ہے چھوٹا سا, جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے, مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یعنی وہ شخص جو باطن ایام کو جانتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ آنے والے دور میں شیطانی نظام کو اگر کہیں سے جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ اسلام ہے. یہ سوشلزم اور یہ سارے, ان سے شیطانی نظام کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. شیطانی نظام کو اگر فرق پڑے گا تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے سے. لیکن پھر یہ جو سر باتیں کی جاتی ہے کہ شیطان اپنی فورس بنا رہا ہے, شیطان اپنے ایجنٹس بنا رہا ہے, شیطان اپنی آرمی بڑھا رہا ہے, تو شیطان کو ان چیزوں کی ضرورت کیوں ہے پھر؟ بیٹا شیطان کی دو چیزیں ہیں. آنے والے دور میں دو لڑائیاں ہیں, دو بڑی لڑائیاں ہیں. یہ جو میں ایلومیناٹیز کی بات کر رہا ہوں, ان کو پہلے دن سے آدم علیہ السلام کے سجدے سے پتہ ہے کہ یہ آنے والے وقت میں لڑائی ہونی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا, مجھے ہر وقت علامہ صاحب یاد آتے ہیں, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ٹھیک ہے, یہ جو دین کا یہ چہرہ ہے نا, اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ شیطانی طاقتیں, کیونکہ شیطان کی دو چیزیں ہیں, اینٹی کرائسٹ اور دجال. دجل کہتے ہیں دھوکے کو. دجال یا شیطان جو ہے نا, یہ پرسونیفائی ہو کے عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوگا. شیطان پر اینٹی کرائسٹ اوریجنلی ابلیس آپ ہے. آپ کو اس کے تھرسٹ کا نہیں سمجھ آتی کہ رسالت مآب سرور انبیاء نے سینکڑوں ہزاروں حدیثوں میں اس کا ذکر کیا ہے. اس کو اشد الفتنہ کہا ہے. یہ کہا ہے کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے, آپ اس سے نہیں بچ سکتے. تو کتنی ہوگی شیطان پورے کا پورا. اب شیطان کے جو ہتھیار ہیں, دیکھیں کوئی ایک آدمی, کوئی عام سا ڈگنیٹری, وہ بھی جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ کانوائز ہوتے ہیں. بالکل. تو اس کو امیجن کیجئے کہ روحانی طاقتیں اور باطنی طاقتیں جب ان کے لیڈرز چلتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی کانوائز ہوتے ہیں. شیطان بھی جب موو کرتا ہے تو اس کے ساتھ شیطانی طاقتیں موو کرتی ہیں, اور مولا امام مہدی علیہ السلام جب موو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ روحانی طاقتیں موو کرتی ہیں. یہ دونوں طاقتیں, پچھلی پوڈ کاسٹ میں نے کہا تھا کہ یہ دونوں کا نظام پیرلل چلتا ہے. یعنی شیطانی طاقتوں کے جاسوس روحانی طاقتوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے, اور روحانی طاقتوں کے جاسوس شیطانی طاقتوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے. وہ یہ نظام ہی ایسے چلتا ہے. جیسے خواجہ عثمان ہارونی کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ وہ جب انہوں نے بنارس کے جو ہے نا وہ مندر میں لوگوں کو مسلمان کرنا تھا تو خود جا کے بیٹھ گئے تھے. تو لوگوں نے ان کے کردار سے جو ہے وہ انسپائر ہو کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہزاروں لوگوں نے. ٹھیک ہے, بظاہر وہ کردار وہ تو نہیں تھا کہ جو دنیا دیکھ رہی تھی. وہاں پہ بنارس کے مندر میں بیٹھ کے وہ نماز تھوڑی پڑھ رہے تھے, وہ کہیں جو ہے نا کسی اور طریقے سے تھے. ان کے کردار نے جب لوگوں کو انسپائر کیا, پھر انہوں نے کہا کہ تم مجھے میرے بارے میں کیا خیال ہے. جی آپ بہت اچھے آدمی. بات آپ نے کی تھی کہ زبان سے ضرورت نہ پڑے, کردار رسالت مآب. اب دیکھو نا, انڈونیشیا ملائیشیا میں تو کوئی اپنا تبلیغ کا کوئی ایسا مشن نہیں گیا تھا. وہاں کے لوگ مسلمان کیوں؟ وہاں کے جو تجارت کے لوگ جاتے تھے, تاجر, ان کی ایمانداری دیکھ کے. آج بھی انڈونیشیا, ملائیشیا, چائنا, اس طرف جو مسلمانوں کے قبیلے ہیں یا مسلمانوں کا ہے, وہ سارے ان کے کردار سے ہی ہوئے ہیں نا. تو اصل کہانی یہ ہے, اللہ کی کرم نوازی جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے, احسانیت. کیونکہ روحانیت سکھانے والے, جنہوں نے روحانیت سکھانی تھی, وہ خود روحانیت سے خالی ہیں. اب اس کے بارے میں کیا اس سے بارے کوئی ہو, کیونکہ آستانوں کے اوپر جو ہے نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی آتے ہیں, وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ کاروباری لوگ بھی آتے ہیں, وہ بڑے بڑے انڈسٹری کے لوگ بھی آتے ہیں.
تو وہ آستانے جو ہے نا وہ اس کو ٹیکا سمجھنے لگ جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ آ جاتا ہے. میں کسی کو پرٹیکولرلی نہیں کہہ رہا، لیکن آپ آنکھیں کھول کے صرف دیکھنا شروع کریں. جتنے بڑے بڑے آستانے ہیں، جتنے بڑے بڑے ہیں، وہاں پہ آپ کو کچھ وہ لوگ بھی ملیں گے جو مافیاز کے لوگ ہیں، ٹمبر مافیا کے، ڈرگ مافیا کے، یہ سارے، اور وہ اربوں روپیہ ان کے پاس. کہاں سے نچوڑ رہے ہیں؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ کسی نہ کسی کا اوپر ظلم تو ہو رہا ہوگا نا، نظر نہیں آتا، یا کچھ ہوگا نا. بیٹا میں سچی بات ہے، میں اسی خانقاہی سسٹم میں پیدا ہوں، ٹھیک ہے. مطلب میں اپنا کوئی پھڑے مارنے کے لیے نہیں، لیکن جو میں تعارف میرا بیٹا، ہم شاہ گردیز کی اولاد ہیں. حضرت شاہ یوسف گردیز ملتان میں ہمارا گردیزیوں کا 1000 سال کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ٹریک ہے. 1000 سال کی ہماری تاریخ ہے، ٹھیک ہے. گردیزی خاندان میرا ددیال ہے، اس میں سینکڑوں گدیاں، سینکڑوں ہیں. میرا ننیال گولڑا شریف ہے، گیلانی فیملی میرا ننیال ہے، ٹھیک ہے. میرے والد صاحب کا ننیال علی پور سیدہ ہے، میری والدہ کا ننیال 9 لاکھ ہزاری ہے. میں اسی خانقاہی سسٹم میں بڑا ہوں. نہ میں نے اپنے والد کو، نہ اپنے دادا کو، نہ اپنے بزرگوں میں سے کسی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. میں نے جو سیکھا ہے میں وہ کرتا ہوں. سب سے بڑی بات ہے کہ جی بابا جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور باقی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور تمہیں حق کس نے دیا ہے اوپر بیٹھنے کا؟ کیا انسان برابر نہیں ہے؟ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جب جو ہے ان کے جو سیرت کی کتابیں ہیں، کیا یہ نہیں ملتا کہ جب آپ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوتے تھے تو باہر سے آنے والا پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ڈسٹنکٹیو ہو کے نہیں بیٹھتے تھے. ہم لوگ زیادہ بڑے ہو گئے، ہم لوگ زیادہ مامے لگتے ہیں کہ ہماری ٹانگوں سے، ہمارے پیروں سے لوگ لپٹے ہوں، اور ہم جو ہے وہ بڑے وہ فرعون بن کے بیٹھے ہوں، تو ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں. یہ نہیں ہوتا بیٹا. یہی جو ہے یہ کوئی روحانیت سکھانے والوں کو خود سے پتہ نہیں ہے کہ روحانیت کیا ہے. اور اب بات یہ ہے کہ یہ سیدھی سی بات ہے، جو ڈبل اسٹینڈرڈ کی بات کی ہے، تو کیا یہ کیسی روحانیت ہے جو لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کس قسم کی جو ہے یہ روحانیت ہے. لیکن سر جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ پولیٹیشینس یا فیمس پرسنالٹیز کسی نہ کسی اسپریچول پرسنالٹی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے جو کوئی نہ کوئی فیمس پرسنالٹی ہے، جو پولیٹیشین ہے، فلم انڈسٹری میں ہو، وہ ان کو گائیڈ کرتی ہے. ان کا کوئی نہ کوئی اسپریچول ہیلر ہوتا ہے. فلم اگر ریلیز کرنی ہے تو ان سے پوچھ کے کسی خاص ڈیٹ پہ ریلیز کی جاتی ہے، یا کسی میٹنگ پہ جانا ہے تو اسپیسیفک ٹائم پہ جایا جاتا ہے. یہ سب باتیں کیا متھ میں آتی ہیں کہ ایک ریالٹی ہوتی ہے؟ دیکھو بیٹا، روحانیت کی چیزیں ہیں، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. میں مطلب پھر میری باتیں میری اپنی فیملی کے ارد گرد کے لوگ ہیں. میں بیٹا وہ جو ہے نا پیروں کے جمعہ بازار میں پیدا ہوں. میرے ارد گرد میری فیملی میں نا سینکڑوں لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جن سے میری اکثر سے لڑائی ہے، ٹھیک ہے. مجھے یہ چیزیں جو ہے نا، میں انسانیت کو جاننے والا آدمی ہوں. میں نے اپنے باپ دادا سے انسانیت سیکھی ہے. مطلب میرے دادا جی بہت سینئر ترین بیوروکریٹ ہوتے ہوئے بھی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرتے تھے. میں نے والد صاحب کو اپن کو دیکھا ہے، وہ پروفیسر تھے، اسلامیات ساری زندگی پڑھائی، علماء کو پڑھایا، علماء اکیڈمی میں پروفیسر تھے، لیکن میں نے ان کو کبھی بھی اس قسم کا کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن ہیں ہماری فیملی میں بہت سارے لوگ جو یہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ 80 بڑے بڑے بابے ہیں. وہی میں نے کہا تھا کہ ان کو احساس لوگوں کو دلاتے دلاتے نا انسان اپنے آپ کو بھی یقین دلا دیتا کہ میں بابا ہوں. اب یہاں پہ اصل تباہی ہوتی ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا. اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی، کو میرے پاس تو کہانیاں ہی ہیں بیٹا، میں تو کہانیاں ہی سناتا ہوں. ایک شخص جو ہے اس نے زندگی میں ایک ایسا گناہ کر دیا کہ جس کی معافی ممکن ہی نہیں تھی. اسی رات جس دن اس نے یہ گناہ کیا، اسی رات بادشاہ کو خواب آیا، اور ایک بہت بڑے ولی جو اس دور کے بہت بڑے سینٹ تھے، بڑا نام تھا، وہ اس کے خواب میں آئے. اسے کہا کہ فلاں بندہ ہے، فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں اس کا نام ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو اپنی جو ہے نا وزارت میں جو اچھی ایسی وزارت جس میں بہت پیسہ ہے وہ اس کو آفر کر دو. اوکے. وہ وہی ہوا. وہ بادشاہ کو پتہ لگا، خواب میں اس نے دیکھا، وہ آیا، اس نے وہ بندہ عام سا رینڈم سا آدمی تھا، اس کو اٹھایا، اس نے وزیر بنا دیا. اب وہ بندہ جب وزیر بنا تو وہ اور ہو گیا کہ ہوئے بادشاہ کو تو خواب میں بتایا گیا تھا میں تو بڑا نیک آدمی ہوں. اس نے تباہی نکال دی. اس نے جو ظلم کرنے تھے وہ کر سکتا تھا وہ کر گیا. کچھ دنوں کے بعد
کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ مہینے بعد یا 2 مہینے بعد وہ مر گیا تو پھر وہ جس سینٹ نے خواب میں آ کے بادشاہ کو کہا تھا وہ تشریف لائے اور بادشاہ نے اسے پوچھا کہ آپ نے مجھے خواب میں یہ بشارت دی تھی اس بندے کی، یہ بندہ تو بڑا بد کردار آدمی نکلا، یہ تو یہ نکلا اور یہ نکلا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو بخشنا نہیں چاہ رہا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ یہ اب ایسا پھنس جائے کہ یہ اس سے باہر نہ نکلے، اس لیے اللہ نے اس کو موقع دے دیا۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا عروج دے دیا، ہم نے بڑا کچھ کر دیا، وہ امتحان ہوتا ہے، یہ تلوار کی تیز دھار کے اوپر اللہ کھڑا کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اب چلو، ذرا پیر ادھر ہوا آپ کٹ کے گر جائیں گے۔ پل صراط کے بارے میں، پل صراط کو ویسے ہی مٹی گارے کی بلڈنگ نہیں ہے، وہ آپ کے خیالات ہیں کہ آپ اس سے ذرا ادھر ادھر ہوئے آپ کٹ کے دوزخ میں جا پڑیں گے۔ اللہ گناہ کا احساس دے دے، اس سے بڑی توفیق ہی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ احساس دے دے اللہ کہ ہم گناہ گار ہیں، بس آپ توبہ کر لیں گے۔ سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتوں میں یہی تو اللہ کہتا ہے، جس کا ضبط اور ربط سے میں نے شروع کیا ہے کہ اہبطوا اعمالکم، کہ میں تمہارے اعمال ضبط نہیں کروں گا، حبط کر لوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یعنی میں جو مجھے پتہ لگ گیا کہ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے تو پھر میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ اللہ نے یہ احساس ہی چھین لیا۔ یہی تو علامہ صاحب نے کہا تھا۔ اب یہ ہمارے ہاں بابے جب تک پکڑے نہیں جاتے تب تک تو بڑے نیک پاک اور بڑے پاک باز، وہ کلے جبے امامے پتہ نہیں کیا کیا، پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ ہوئی یہ تو جعلی عامل تھے۔ ایسے ہے۔ تو جب تک جعلی عمل ثابت نہیں ہوتے تو ہم سب لوگ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ بابا جی انج کر دو، بابا جی انج کر دو۔ بابا جی نے کہاں سے کرنا؟ میں اصلی خانقاہی سسٹم، بیٹا پتہ کیا یہ ہوا کہ نجاست اور پاکیزگی مکس ہو گئی، خانقاہی نظام کو گھن لگ گیا۔ یہ بات سمجھیے، نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوتا، ریئر ہو جاتا ہے، تو بابے کا بیٹا بابا کیسے ہوگا؟ ریئر ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھیے، میں اسی خانقاہی نظام میں میری زندگی کا بڑا لمبا عرصہ بڑا محبت کا پیار کا تعلق رہا حضور نصیر الدین نصیر صاحب سے۔ میری زندگی کا بڑا لمبا عرصہ قلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا۔ میری زندگی کا بڑا جو ہے نا ایک عقیدت کا اور بڑا خوبصورت تعلق ہمیشہ صوفی برکت علی لدھیانوی سے، سمد خان صاحب سے رہا۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ ایک بچپن گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اولیاء کے ساتھ میری زندگی گزری ہے، میں نے ان کی زندگی کے لفظوں سے سیکھا ہے۔ آج میں آدھی سے زیادہ زندگی، یعنی آدھی سے زیادہ صدی گزار چکا ہوں، 50 سال سے زیادہ میں وقت گزار چکا ہوں بیٹا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کو سمجھیے یہ ہے کیا۔ سر لیکن فرق کیسے سمجھ آئے گی کہ جعلی بابا کون ہے اور روحانیت کے صحیح راستے پر کون ہے؟ بیٹا مجھے صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے، صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے، اور وہی چیز جو علامہ صاحب کو سمجھ آئی تھی۔ میری بھی روحانیت کے بارے میں جو ہے نا وہ وہی ہے جو علامہ صاحب کی تھی۔ علامہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ ایک شعر جو میں اکثر پڑھتا ہوں، بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہما اوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ اگر کچھ کر سکتے ہو تو اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک کر لو یا ان کی ذات تک پہنچاؤ۔ دین صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر ان تک نہیں نہ پہنچے تو کچھ نہیں ہے، سارا کچھ بولا بھی ہے۔ یعنی اگر آپ کے کردار میں، آپ کے خیال میں، آپ کی ذات میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت نہیں ہے، ان سے وفاداری نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کے کردار میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف نہیں ہے، تو پھر کچھ نہیں ہے۔ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل کائنات کی، دین کی، روحانیت کی جو ہے نا وہ کرکس ہے، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان سے آگے کچھ نہیں۔ وہ کائنات کی کارساز ہستی ہیں، وہ ہیں جن کے سر کے اوپر لو لا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے، وہ ہیں کہ جن کی جو ہے نا وہ زبان کے ارد گرد جو ہے وہ کن کی
انرجی پھرتی ہے، وہ ہیں کہ جن کی آنکھوں کے اوپر والفجر ہے، وہ ہیں کہ جن کی زلفوں کے لیے واللیل ہے، وہ چادر اوڑھ لیں تو المدثر ہے، وہ کمبلی اوڑھ لیں تو المزمل ہے، وہ الف لام میم سے ون ناس تک جس کا قصیدہ ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا تعارف اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو کوئی روحانیت نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، جتنے بڑے بابے بن جائیں، آسمان پہ اڑیں، سمندروں پہ مسلے ڈال کے نمازیں پڑھیں، ککھ نہیں ہے۔ میری روحانیت بیٹا میں نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے، اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ روحانیت کا کانسیپٹ تو ہر دین میں، ہندوؤں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، وہ یہودیوں میں بھی ہے، ہر چیز میں۔ یعنی آپ نے یہ ہندوؤں کو دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ان کا جو ہے وہ چکر جو ان کے جھنڈے کے اوپر ہے، وہ چکر کیا ہے؟ وہ بیسیکلی وہی روحانیت کا چکر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کھلاڑیوں کی وردیوں پہ بھی ہوتا ہے، ان کے جھنڈے پہ بھی ہوتا ہے، وہ چکر جو ہے وہ بیسیکلی وہ اس روحانیت کا ہے۔ لیکن وہ چکر جو ہے اس میں آپ کو کمبھ کا میلہ نظر آتا ہے، ان میں نانگے پروہت نظر آتے ہیں، ان میں بتوں کی پوجا نظر آتی ہے، اس میں توحید کا بالکل عمل دخل ہے ہی نہیں، یعنی جو اصل سناتن دھرم تھا وہ بھی انہوں نے دفن کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کرسچینٹی میں بھی ہے، وہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان لوگوں کا جب آپس میں جو ہے وہ پیکٹ ہوا 1800 کچھ میں، تو 40 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایلومیناٹیز میں اور فری میسنری میں شامل ہوئے، کیونکہ وہ ریلیجن کے اندر اتنا بڑا ڈینٹ ڈال چکے تھے کہ وہ ریلیجس لیڈر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ریلیجس سمجھتے ہوئے بھی اس کو کر ہی نہیں سکے کہ وہ کدھر چلے گئے۔ شیطان تو ایسے ہی گھیر کے لے جاتا ہے، اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ڈبے ایک ہی دفعہ فٹ کر کے تصویر بنا کے دکھائے، اس نے ریزرو فورسز بھی رکھی ہوتی ہیں، وہ جب وقت آتا ہے تو وہ اسے مل جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر اس نے یہ آپ کو میں نے جو ایک دفعہ پوڈ کاسٹ کی تھی گھوریز مین ایٹرز، وہ مین ایٹرز کرتے کیا ہیں؟ انسانی گوشت کھاتے ہیں، انسانی جو ہے وہ خون پیتے ہیں، اس سے ان کے اندر جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ غرق ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر کیونکہ جادو چلتا ہی اس وقت ہے جب آپ کے اندر سے وہ روحانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب یہ جو ہندو جو ہیں یہ جو ہے روحانی لوگوں کی جو جب کہتے ہیں کہ جی بتوں میں ایشور نظر آتا ہے، تو وہ ایشور جو ہے اس کی وہی ہے نا۔ اب میں آپ کو روحانیت کی آپ نے بات کی تھی، تو بیٹا روحانیت کا پہلا پڑاؤ یہ ہے کہ اپنے اندر کی گندگی نظر آئے، اپنے اندر کی گندگی لوگوں کو صاف کرنے کے لیے نہ جائیں۔ حضور معروف کرخی بہت بڑے سینٹ ہیں، بغداد میں بہت بڑا نام ہے، ان کا ایک جو ہے وہ شاگرد یا ان کا ایک مرید، وہ جو وہاں پہ ان کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتا تھا، اس نے آنا بند کر دیا۔ اس نے جو ہے وہ 2-4 دن نہیں آیا، تو حضرت معروف کرخی نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ لوگ جو ہے نا یہ گندے نظر آتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گندگی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور میں چونکہ روحانی طور پہ مضبوط ہو گیا ہوں، میں تیر سیر کرتا ہوں، میں جنت میں جاتا ہوں، مجھے فرشتے لے کے جاتے ہیں، تو میں تو اور طرح کا ہو گیا ہوں، تو یہ مجھے گندے نظر آتے ہیں، اس لیے میں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا۔ حضرت معروف کرخی نے اس کو پیغام پہنچایا کہ اب کی بار جب تجھے فرشتے لینے آئے نا تو ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ وہ پیغام اس تک پہنچ گیا، وہ لوگوں کو سمجھ رہا تھا کہ میں نیک ہوں، وہ اس کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو لوگ فرشتے لے جاتے تھے، وہ ایک جگہ لے جاتے تھے، وہاں پہ جنت، حوریں، عجیب قسم کی چیزیں وہ دکھائی جاتی تھی، اور اسے کہا جاتا تھا تو اتنا نیک آدمی ہے، باقی لوگ تو گندے، تجھے اللہ نے چن لیا ہے، تو اللہ کا نیک اور پاک آدمی ہے۔ وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گیا تھا۔ اب جب وہ اس چیز کے اوپر راضی ہو گیا تو انہیں حضرت معروف کرخی کا پیغام پہنچا، تو اسی دوران جب اس کو وہ آسمان سے فرشتے لینے آ رہے تھے تو اس نے لاہور پڑھی، تو وہ دیکھا کہ وہ فرشتوں کے راغب بدل گئے ہیں، وہ بلائیں ہیں، اور وہ جہاں پہ جنت میں اس کو لے جایا گیا تھا وہ کوئی گندگی کا ڈھیر ہے، غلاظت ہے ہر طرف۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ تو شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، پھر وہ آیا، آ کے معافی مانگی۔ تو روحانیت بیٹا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو اپنی گندگی کا احساس ہو جائے۔ بہت بڑی چیز، اصل دجل یہ ہے، اصل دجال کا ہاتھ یہ ہے کہ اصل دجل یہ ہے کہ وہ لوگ جس کو روحانیت سمجھتے ہیں وہ در حقیقت شیطانیت ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ایلومیناٹیز کی ریزرو فورس میں اپنے آپ کو انرول کر رہے ہوتے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ بظاہر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں شیطان بہت غلط کرتا ہے، شیطان بہت غلط کرتا ہے، شیطان ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو شیطان نے جو ہے وہ اپنی قسم کھائی تھی کہ انسان کو میں رسوا کروں گا اور اس انسان سے اپنے آپ کو سجدہ کروں گا، تو لوسیفیرین ان شیطان کی تو پوجا کرتے ہیں، اور کس کی پوجا کرتے ہیں؟ شیطان ان کو خود کو تو سجدے کرواتا ہے۔ بالکل۔
اب ہمارے ہاں یہی کچھ چیز لوگ تو اس کو لوسیفرزم کو مذہب کے طور پر بھی تو مذہب مانتے ہیں. رجسٹرڈ ہو گیا بیٹا، وہ اب لوسیفیرین آر ناؤ رجسٹرڈ ایز اے ریلیجن، دنیا میں ہو چکے. اب ان کو کچھ بظاہر دنیا کی طاقتیں پرووک کر رہی ہیں. اب سمجھیں ہمارے ہاں روزانہ یہ کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے فلاں کا دیدار ہو گیا، مجھے فلاں کا دیدار ہو گیا، مجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا. میں دیدار ہونے کا انکاری نہیں ہوں، سمجھیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا بڑے نصیب کی بات ہے. لیکن اس بات کو سمجھیے کہ جیسے عام کوئی ڈگنیٹری ٹریول کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی فورس ہوتی ہے، تو کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اس کائنات کا؟ لوگ دیدار الہی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دیدار الہی کی حلاوت سے، اس کی کیفیت سے ناواقف ہوتے ہیں. اس لیے استدراج سمجھاؤں، یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اس کو نظر آتا ہے، استدراج یہ ہوتا ہے کہ شیطانی طاقتیں آپ کو جو ہے وہ ایسی چیزیں دکھاتی ہیں، یعنی آپ کو لوگوں کی چیزیں پتہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. فلاں بندے کے پاس یہ ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں تمہارا یہ ہے، آپ لوگوں کو کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ رحمانی طاقتیں نہیں کر رہی ہوتی، وہ شیطانی طاقتیں کرا رہی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو یقین دلا دیں. 2-4 دفعہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں چل تیرا انج ہو جائے گا تو وہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو اپنے آپ یقین آنا شروع ہوتا ہے میں تو بڑا بڑا بابا ہے، سپر نیچرل پاور ہاں ہے، مجھے تو بڑا کچھ آتا ہے. انسان کو اپنی اوقات کا احساس تو ہونا چاہیے نا. وہ کون ہے؟ بڑے بابے بن جاتے ہیں ایسے. میں نے بہت دیکھے ہیں بیٹا، میری زندگی جو ہے نا اسی وہ پروسیس میں گزری، شاید اللہ نے میری آنکھیں کھولنی تھی. اب جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ طاہرین کا دیدار ہونا، یہ 3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کو دیکھا اس نے حق دیکھا. ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس تو صحابہ کرام نے دیکھا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا. ہمیں اگر کوئی ایسی چیز، کوئی خوبصورت سا آدمی کوئی روشنی اور واقع کہتا ہے کہ جی میں سرکار ہوں تو ہم مان لیتے ہیں. یہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ لوگ ذہن سازی کر رہے ہیں، ہمارے اندر بڑے لمبے عرصے سے یہ پینیٹریشن ڈال دی گئی. اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر دیدار ہوتا ہے نا تو اس کا اثر صرف آپ کی ذات تک نہیں رہتا، آپ کے پورے گھر میں، آپ کے پورے علاقے میں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے. وہ خوشبو ہی بتاتی ہے کہ میں ہوں. یعنی کائنات میں جب وہ انرجی ٹریول کرتی ہے تو وہ انرجی جہاں رکتی ہے وہاں اس کا امپیکٹ رہتا ہے. جہاں پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مقدس آ گیا وہ زمین کی تہوں سے لے کے آسمان کی اونچائیوں تک پاک کر دیا جاتا ہے. وہاں نیگیٹیوٹی پھر جو ہے نا اس وقت نہیں ہوتی. خواب میں تو چلی دیکھ لی اور اس کے بعد اٹھے تو ختم. اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کے 2 واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 واقعات، ٹھیک ہے. ایک امام شرف الدین بصیری اور ایک ابو بکر حواری. امام شرف الدین بصیری کون ہے؟ مدینہ میں انتہائی بڑے شیخ الحدیث ہیں، انتہائی بڑے عالم ہیں، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے آدمی ہیں. سبحان اللہ. زندگی مدینہ میں رسالت مآب کے حرم کا طواف کرتے گزر گئی، وہیں بیٹھے رہتے ہیں، وہیں آتے ہیں، رسالت مآب کے روضے کو دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اتنے بڑے شیخ الحدیث. اب ہوتا کیا ہے، فالج ہو جاتا ہے. اس وقت کے طبیبوں نے امام شرف الدین بصیری کو کہا کہ بصیری اب آپ جو ہے نا بس اب آپ کی زندگی کا جو نظر آ رہی ہے نا جو آپ کی بیماری، تو یہ زندگی کا اختتام ہے. دماغ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اثر نہیں ہوا تھا لیکن جسم کام کرنا چھوڑ گیا تھا. اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بات بھی صحیح طرح نہیں کر سکتے تھے اور وہ بستر سے لگ گئے تھے، نماز بھی نہیں پڑھنے جا سکتے تھے. روتے رہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے علاقے میں ہوں اور مجھے اتنی توفیق نہیں مل رہی کہ میں آپ کے حرم پہ آ کے نماز ہی ادا کر. وہ روتے رہتے تھے. اتنے میں جب ڈاکٹروں نے، اس وقت کے طبیبوں نے کہا کہ بصیری آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، اب آپ تیاری کریں، تو انہوں نے ایسی کسی نے کہا کہ یار تم نے سارے حکیم طبیب آزما لیے ہیں، رسالت ہم آپ کو عرض نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا. اب وہ قصیدہ لکھ لیا
یعنی ہاتھ تو نہیں کام کرتا تھا لیکن ذہن میں اس کو بنا لیا، لکھ لیا، ذہن میں اس کا کر لیا، اس کو پڑھتے رہے، وہ یاد ہو گیا ان کو، وہ قصیدہ خود لکھا۔ اور وہ اتنے میں کوئی شخص آیا، اسے کہا یار یہ قصیدہ لکھ دو، میں بولتا جاتا ہوں تم لکھ دو۔ اس نے وہ لکھ کے ان کے بوسیری کے سرانے کے نیچے رکھ دیا۔ اب بوسیری انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اور آئے مجھے اٹھا کے روضہ رسول تک لے جائے، میں یہ قصیدہ پڑھوں، وہاں جا کے رسول اللہ سے عرض کروں۔ اسی حالت میں رات ہو گئی، وہ رو رہے ہیں، کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ تڑپ، وہ اتنی شدید تڑپ ہے بوسیری کی رسالت مآب کے پاس جانے کی۔ اسی رات وہ سوئے ہیں تو خواب میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور کہتے ہیں بوسیری وہ جو تو نے قصیدہ لکھا ہے وہ مجھے سنا۔ سبحان اللہ۔ بوسیری وہی قصیدہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھتے ہیں، اور رسالت مآب اپنی چادر کو بردہ کہتے ہیں، بردہ یمانی، چادر لی ہوئی، وہ بردہ جو ہے نا وہ اتار کے بوسیری کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جب بوسیری کی آنکھ کھلتی ہے، پورے مدینے میں خوشبو ہے، پورے مدینے کا ہر گھر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سرور انبیاء تشریف لائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بوسیری کا نہ فالج ہے، نہ ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، نہ کچھ ہو رہے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں، اٹھ کے وہ چادر کو بوسے دیتے ہیں کہ رسالت مآب نے دی ہے، یہ رسالت مآب کی چادر ہے۔ اس دن سے یہ قصیدہ بردہ شریف شرف الدین بوسیری کا امر ہو گیا۔ بردہ رسالت مآب کی چادر کا نام ہے، ٹھیک ہے، قصیدہ بردہ شریف، وہ قصیدہ یہ جب رسالت مآب کہیں تشریف لاتے ہیں نا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ مدینے کے علاقوں نے گواہی دی تھی کہ سرور انبیاء کا آج دیدار ہوا ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ اتنا بڑا شیخ الحدیث، وہ اتنا بڑا عالم، وہ اتنا بڑا شریعت کا عالم، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح گلی گلی جو ہے مدینے کی گلی میں جاتا ہے اور وہ قصیدہ بردہ شریف کو پڑھتا ہوا گزرتا ہے۔ وہ اتنا مشہور ہوا مدینے میں، اتنا مشہور ہوا، وہ یمن میں، وہ کہیں، وہ فسطاط میں، وہ مصر میں، وہ شام میں، وہ آج بھی ہمارے علاقوں میں بھی قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، آج بھی اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اگر آپ کو کوئی فالج ہے، دماغ پہ اثر ہے، ڈپریشن ہے، قصیدہ بردہ شریف، وہ میں نے کہا تھا کہ وہ آپ اسی ایپ میں دی الٹیمیٹ ریمیڈی میں آپ کو سورہ رحمان بھی ملتی ہے، اور وہیں پہ قصیدہ بردہ شریف بھی مل جاتا ہے۔ وہی قصیدہ بردہ شریف صرف سن لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے علاج کرتا ہے۔ یہ ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آنے کا امپیکٹ، ہر بندے کو نہیں ہوتا۔ دوسرا ابو بکر واری۔ اب ابو بکر واری انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ ڈائمینشن ہے۔ شرف الدین بوسیری ایک نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، پرہیزگار ہے۔ ابو بکر واری انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، ڈاکو ہے، ظالم ہے، ظالم نہیں ہے لیکن لوگوں پہ، امیروں کو لوٹتا ہے، غریبوں کو بانٹ دیتا ہے، غریبوں کا بہت دھیان کرتا ہے، امیروں کو لوٹتا ہے، لیکن احساس ہے گناہ کا، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے اندر گناہ ہے، روتا ہے کہ یا رسول اللہ معاف کر دیجیے گا، بغداد میں جو ہے وہ ہوں، میں اتنی میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، روتا ہے۔ ایک رات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آتے ہیں، اپنی کلہ مبارک اتارتے ہیں اور اس سوئے ہوئے ابو بکر واری کے سر پہ رکھ کے اس کو کہتے ہیں کہ ابو بکر آج کے بعد اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ اور پھر صبح سورج نکلتا ہے، کائنات بدل چکی ہے، وہ ابو بکر واری وہ والا رہا ہی نہیں، اس کا کردار بدل گیا، اس کی چیزیں بدل گئیں، اس کی پوری زندگی میں وہ امپیکٹ نظر آتا ہے سرکار کے دیدار کا۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی سرکار کا دیدار ہو گیا، 10 دفعہ ہو گیا، 50 دفعہ ہو گیا، 100 دفعہ ہو گیا، تو بھائی اگر ہو گیا نا تو اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو ان کی زندگی میں وہ دیدار کا اثر نظر آتا ہے، دیدار الہی کی تجلی نظر آتی ہے۔ امام شافعی نے بھی یہ کہا تھا، تو ان کی زندگی میں وہ تجلی نظر آتی ہے، ہماری زندگی میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ایسے دجل میں نے جہاں سے شروع کیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کو شیطان اس چیز میں پھنسا دیتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہوتا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے تو اصل چیز وہاں پہ جانا تھا، وہ جو یوم الست کی گواہی تھی، جب اللہ نے کہا تھا الستو بربکم، کہ وہ آیات ہیں سورہ الاعراف کی 172 اور 173، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے اولاد آدم سے ان کی پشتوں میں سے ان کو نکالا اور ان کو ان کے نفس پہ گواہ بنا کے اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا، جتنی بھی آدم کی اولاد تھی ان سب کو اکٹھا کیا اور ان سے اقرار لیا کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا
کہ تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں, آپ ہی اللہ ہیں اور آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں. جب اللہ نے یہ گواہی لی تو پھر جو ہے نا اللہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تاکہ قیامت والے دن تم یوں نہ کہو کہ ہم تو محض اس سے بے خبر ہے. یعنی اللہ نے ساری روحوں کو پہلے نکال کے ان سے گواہی لی اور پھر ان کو آدم علیہ السلام کی صلب میں واپس ڈالا کہ اب یہ پیدا ہوتے رہیں گے, اب یہ ادھر جاتے رہیں گے. پہلے گواہی لی اور اس کی وجہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ محض ہم تو بے خبر تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو رب ہے. لیکن سر یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ یوم الست میں اللہ نے سب روحوں سے وعدہ لے لیا, تو جب دنیا میں آئے تو وعدہ ہم بھول گئے یا ہمیں بھلا دیا گیا امتحان کے لیے؟ بیٹا امتحان میں جو ہے نا بھولتا بھی ہے اور بھلا بھی دیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے انسان کو ایسا کام کر دے, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اللہ اس کی توبہ کی توفیق چھین لے, پھر تو بھلا دیا جاتا ہے, ورنہ ہوتا ضرور ہے. وہ کہیں نہ کہیں ضمیر زندہ ہو نا تو وہ اندر سے یاد دلاتا رہتا ہے. یہ اللہ نے یہ سسٹم لگایا ہوا ہے. اب یہ آیت بیچ میں رک گئی تھی لیکن کہ تم یہ وہ کہہ کہ ہم تو محض بے خبر تھے, یا یوں کہو کہ پہلے تو لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے بڑے شرک کرتے رہے ہیں تو ہم نے تو ان کو دیکھا دیکھی کیا. اس لیے اللہ نے انڈیویجولی قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ انفرادی طور پہ سب سے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ لیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں پیدا ہوئے, سو ہماری کیا غلطی ہے. تو تم قیامت میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بڑوں نے شرک کیا تھا تو ہم نے ان کو دیکھا, ہم نے تو تم سے الست پہ وعدہ لیا تھا, تمہارے تو اندر تھا. اور ان غلط راستے والوں کو جو ہے یہ جو ہے نا ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اپنے جو بڑے تھے جنہوں نے یہ گناہ کیے, شرک کیا, ان کی وجہ سے یا اللہ تو ہمیں سزا دے گا, ہم نے کیا کیا. تو اللہ نے اس کا راستہ بند کرنے کے لیے قرآن پاک بڑی شاندار ہے. دنیا میں اصل میں اسی میثاق کی, اسی الست کے وعدے کی جو ساری چیزیں ہیں نا, اسی کے لیے. یعنی ایک اور ہے میثاق ازل کے, جو جب اللہ نے انبیاء سے کہا کہ میں ایک کو بھیجوں گا اور تم میں سے جو کوئی بھی اس کا زمانہ پائے اس کی مدد کرے اور اس کے اوپر ایمان لائے. میثاق النبیین جس کی بات کرتے ہیں, تو نبیوں سے بھی اللہ نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ لیا تھا کہ اپنی امت کو بتا کے جانا کہ یہ آخری نبی ہیں. قرآن پاک میں اصل میں چیز پتہ کیا ہے بیٹا, منیر نیازی کا ایک جملہ مجھے یہاں پہ کہیں لکھا ہوا ہے, بہت شاندار جملہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں. لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کے دروازے نہیں کھلتے ان کے اوپر. قرآن پاک میں ہی ہے نا کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. میں نے اب کئی دفعہ آپ سے واقعہ بسی شریف والے حافظ صاحب کا شیئر کیا, بہت خوبصورت. میری زندگی نا انہی اولیاء کے ساتھ گزری ہے. بابا فرید کے دربار کے احاطے میں ان کی جو ہے نا تربت مبارک ہے, اسی کے پاس ان کا اجرا ہوتا تھا. تو وہ سارا دن قرآن کھول کے بیٹھے رہتے تھے. حافظ صاحب تھے, لوگ ان کے پاس آتے تھے, قرآن پاک سے بات کرتے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, قرآن پاک ہی پڑھتے تھے. ان کو میں نے قرآن پاک کے علاوہ بہت کم باتیں کرتے ہوئے سنا. وہ ان کے پاس ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا کہ جی حافظ صاحب قرآن پاک, پنجابی بولتے تھے, تو انہوں نے کہا جی حافظ صاحب ہے جو قرآن پاک ہے کسی نے اور تفسیر کی تھی, کسی نے اور تفسیر کی تھی, قرآن پاک دی سمجھ کیوں نہیں آئی پھر لوگوں. تو انہوں نے وہ قرآن پاک بند کیا اور اسے کہا کہ چل ایت میں تن بات چوداس نا, ایک شعر پڑھا مولانا روم کا, اس کی تفسیر بتا. ایک بندے سے پوچھی, دوسرے سے پوچھی, تیسرے سے پوچھی, چوتھے سے پوچھی, سب نے ڈفرینٹ بتائی. تو پھر قرآن پاک کھول کے کہتے ہیں کہ یہ بندے دا کلام ہے, یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, انہوں کچھ اور پتا, انہوں کچھ اور ہے, وہ اللہ دا کلام ہے. تسی ایڈے کس طرح ہو گئے کہ تسی اللہ دا کلام اونج سمجھو جس طرح اللہ کہندا ہے. یہ اللہ کی توفیق سے سمجھ آتا ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میں اتنی باتیں کی ہیں, یہ اتنا گھنٹہ لگا کے میں نے یہ جو باتیں کی ہیں, بیسیکلی یہ ہے کہ شیطان کو, جو شیطان کا وہ کام ہے نا وہ ہے. اب حقیقی روحانیت جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ حقیقی روحانیت صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری ہے. قرآن خوانی اور قرآن فہمی یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں, ان دونوں کو سمجھنا پڑے گا. قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس چوم کے تو اوپر رکھ دیا, یا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے قرآن کے سائے میں بھیج دیا, یا کوئی باہر جا رہے ہیں تو قرآن کے نیچے سے سفر کریں. نہیں, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہدی من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کی کتاب ہے یہ. وردوں وظیفوں چلوں, ہم نے اس کو روحانیت کی اور وردوں وظیفوں چلوں کی کتاب, یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں. تو بیٹا ایک چیز بعد میں جو ہے نا سائیکالوجی کا آدمی ہوں, ایک بچے کو شدید تکلیف ہے, وہ رو رہا ہے کہ امی جی میری مدد کر لیں. تو ماں اس کو کیا کہتی ہے کہ 70,000 دفعہ میرا نام لوگے پھر مدد کروں گی, یا ماں بھاگ کے آتی ہے. تو جب اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ جی 70,000 دفعہ یہ پڑھیں گے تو مدد آئے گی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ احساس
اللہ کا احساس وہ نہیں ہے. یہ 70,000 دفعہ پڑھنا اس لیے پڑتا ہے کہ ہم پتھر کے ہو چکے ہوئے ہیں. ہمیں ایک بار میں اپنے اوپر اثر نہیں ہوتا, ہمارا زنگ ختم نہیں ہوتا. ہمیں اپنا زنگ ختم کرنے کے لیے یہ بہت کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن اگر وہ زنگ ختم ہو جائے تو اللہ تو موجود ہے. اللہ تو ایک اشارے کو سمجھتا ہے, وہ تو دل کے خیال کو سمجھتا ہے. اور زندگی جو ہے انہیں بار بار کہی تھی, زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت وہ موت ہے. موت زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے. مجھے تو آج تک وہ یاد ہے, جب کبھی ہم پیپر دیتے تھے, پڑھتے تھے, رزلٹ تو جو آنا ہوتا تھا, آخری دن جو پیپر کا ہوتا ہے, جب بچہ آخری پیپر دے کے ایگزامینیشن ہال سے نکلتا ہے تو اس کے اندر ایک تھوڑی سی طمانینت ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے, ریلیکسیشن. ٹھیک ہے, وہی موت ہے کہ مالک اس آزمائش گاہ سے پیپر ختم کر کے اب جا رہے ہیں, اب تیرے سامنے پہنچیں گے. وہ طمانینت موت ہے. علامہ صاحب نے یہ ایسے ہی نہیں کہا تھا. مجھے بار بار علامہ صاحب کو, میری زندگی میں بیٹا ایک ہی ہے, علامہ محمد اقبال, نشان مرد مومن با تو گویم, کہ مرد مومن کی نشانی میں تجھے بتاتا ہوں. چو مر غائب تبسم بر لبے, اس کے جب موت آتی ہے نا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. موت آتی ہے تو وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے کہ مالک آ گئے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, یہ جو ہے نا یہ روحانیت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا سفر روحانیت ہے. اور اسرائیل سے دنیا ڈرتی ہے. اسرائیل تو اتنی شدید محبت کرنے والی چیز ہے کہ جو مالک سے ملاتا ہے اس نے مالک سے ملانا ہے. تو اس کو سمجھے نا, یہ ہمارے ہاں جو ہے نا اسی موت سے تو ڈرایا جاتا ہے, وہ موت آ جائے گی. وہ موت آتی تو نہیں ہے, موت پہ ضرور جاندی. تو وہ جو ہے نا وہ ساری اسی وجہ سے. اب یہ روح جو ہے, پھر روح کی بات کرتے ہیں کہ جی کیا روح جو اللہ کا امر ہے وہ روح عہد کو توڑنے کی دعوت دیتی ہے. تو ڈاکٹر فاوس کے ناول میں جب میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ روحوں کی تھی کہ روح کے اندر سے وہ جو ہے روح خرید لی جاتی ہے. شیطانی طاقتیں, ایلیومیناٹیز, فری میسنری روح کا سودا تو کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں حکومت دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, مشہور کر دیتے ہیں, یہ فلاں کر دیتے ہیں. اب آپ نے روح بیچ دینی ہے. اب اس سے وہ نیگیٹو کام کراتے ہیں, شیطان کی فوج میں بھرتی کرتے ہیں. یہ سمجھیے یہ اتنا خطرناک کام ہے. آپ کو آج پتہ ہے کہ فلاں جو ہے نا آرگن پلانٹ ہو سکتا ہے, وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیور جو ہے نا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, وہ کڈنیز ٹرانسپلانٹ ہو سکتی ہیں, آنکھیں ٹرانسپلانٹ. لوگ اغوا نہیں ہوتے انہی کے لیے, ہوتے ہیں بالکل. بچوں کو اغوا کر کے ان کی کڈنیز اور وہ نکال کے بکتی نہیں ہے. تو اگر ان کو پتہ لگ جاتا کہ روحانیت جو ہے اس میں روح بکتی ہے تو یہ روحوں کو اغوا کرنا شروع کر دیتے. لیکن اللہ نے ان کو طاقت ہی نہیں دی ہے. یہ آپ کے کانسنٹ کے بغیر آپ کی روح پہ ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے. آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے. اس لیے روح کے سودے کے لیے بڑی بڑی آفرز کرتے ہیں. ایسے ہی ہے بیٹا. ڈاکٹر فاوس کا ناول جو ہے وہ پڑھنے والا ہے. میں نے پچھلے کافی دیر پہلے آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر فاوس کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اب یہ یاد رکھیے گا کہ روح اللہ کا امر ہے. امر الہی میں کوئی چیز چینج نہیں ہوتی, لیکن امر الہی کے ارد گرد سارا کچھ بدلا جاتا ہے. یہ جزء شیطانی تابع بھی ہوتے ہیں. میں نے آپ کو ایک جملہ ابھی کہا پیچھے کہ ہمیں شیطان کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے نفس کافی ہے, ہمارے لیے خناس کافی ہے. ہمارے اندر وسوسے پیدا کرنے, ہمیں تباہ کرنے کے لیے وہ کافی ہے. شیطان کو اتنی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان وہاں ایفرٹ کرتا ہے, پورے ایفرٹ کرتا ہے جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ یہ بندہ اب نکل گیا ہمارے ہاتھ سے. اور یہ جو ہے نا دوسری ایک چیز, ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی, وہی ٹاپک میں کلوز کرنے جا رہا تھا لیکن ایک 5-4 منٹ اور. ہمارے ہاں ہمزاد کا بڑا رولا کیا جاتا ہے. بابا جی ہمزاد پھاڑ دینے, بابا جی دے نال ہمزاد ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر جن تھا, آپ کے ہمزاد نے مجھے بتا دیا. ہاں, یہ ہمزاد کیا ہوتا ہے, یہ اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. جی ہمزاد ہے, ہمزاد ہے, بابا جی کے پاس بڑی طاقت ہے. وہ ہمزاد ہی تو وہ نفس ہے. ایک حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری زندگی, میرا ایمان اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ سرور انبیاء پہ یہ نیگیٹو طاقتیں جو ہے نا وہ ہاتھ ڈال سکتی ہیں. وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. جادو مومن پہ نہیں ہوتا تو امیر المومنین اور امیر المومنین سے آگے سرور انبیاء کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے, میرا عقیدہ ہے صحیح ہے یا نہیں ہے, میں نے اس کا جواب اللہ کو دینا, لیکن مجھے لگتا کہ یہ ہے. اب سمجھیے کہ یہ جو امر الہی ہے, یہ جو ہمزاد ہے, یہ کیا ہے؟ آپ کی نفسانی, آپ کے اندر نفسانیت ہے, آپ کے اندر شیطانیت ہے. آپ اس کو چھیڑ لیتے ہیں, باہر نکال لیتے ہیں, وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. اب حدیث ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے.
تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں میری صحبت سے مسلمان ہو گیا. جب تک آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہو چکا، جب تک آپ اندر سے اللہ کے نور سے نوری نہیں ہو چکے، آپ اس کو چھیڑیں گے وہ گلے پڑ جائے گا. اب اس میں بھی وہی طاقت ہے جو آپ کے اندر ہے، آپ اس کو نکال لیں گے وہ آپ کو نکالے گا، وہ تو آپ کو کھا جائے گا. وہی جو آپ نے بات کی تھی کہ نفس کو مارنا نہیں، نفس کو سدھارنا. نفس کو سدھارنا ہے بیٹا، اور یہی تو آپ کی چیز ہے. اور یہ مشیت الہی میں دخل اندازی جو ہے نا، یہ جسمانی اور روحانی موت ہوتی ہے. اللہ کی مشیت ہے کہ وہ چھپا رہے، آپ اس کے اندر مامے بن کے گھس جاتے ہیں تو وہ آپ کو الٹا دیتا ہے، وہ روحانی موت ہوتی ہے. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے نا وہ فلاں پڑھ لیں جی، یہ والے پڑھ لیں جی، یہ ہنومان چالیسا، کالی دیوی کا منتر، فلاں منتر، یہ منتر، وہ منتر. میری زندگی میں بیٹا کچھ لوگ ہیں جن سے مجھے سچی بات ہے ڈر لگتا ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کچھ لوگوں سے مجھے ڈر لگتا ہے. ان میں ایک میرے دوست ہیں، اچھے خاصے بڑے عالم تھے، نام نہیں بتاؤں گا، مشہور عالم تھے، لیکن آج کل وہ گمنامی میں ہیں اور بڑے برے حالات میں. میں روز ان سے دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اس کو سکون دے دے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے. بہت بڑا عالم تھا، اس نے یہ حمزاد والا یاسین چھیڑا، اس کو کہیں کوئی مل گیا استاد، اس نے اس کو کہا کہ یہ والا پڑھو، یہ والا پڑھو، تو اس نے وہ اچھا خاصا قرآن پاک کو چھوڑ کے تو اس نے وہ کالی دیوی کا عمل، تو پتہ عمل، فلاں عمل کرنے شروع کر دیے. آج وہ جس حال میں ہے، اس کو اس دیوی نے کہا تھا کہ جی مجھے تمہاری ٹانگ جو ہے نا وہ چاہیے. تو کیا اس بندے کی مطلب آپ کو کیفیت میں مطلب یہ کوئی یہ کہانی نہیں ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہوا ہے. کو کیا ہوگی کہ بندے نے خود چھری پکڑ کے اپنی ٹانگ کاٹی، کلاڑی سے ہڈی کاٹ کے وہ پیش کی اس کو، کتنا کہ وہ مجبور ہوگا، کتنا کہ وہ ہوگا. اور وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے تھے، تو میں چونکہ مجھے پتہ ہے میں کو تھوڑا سا جتنا بھی انرجیز کو کھیلتا ہوں پڑھتا ہوں، تو میں نے بہت ساری حفاظتی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. میں نے ایک دفعہ میٹرائڈ کا ذکر کیا تھا. بالکل یہ میٹرائڈ جو ہے نا یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی مرضی عفریت ہو، جن ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کے نزدیک نہیں آ سکتا. تو وہ جب میرے پاس آئے نا تو وہ باہر کھڑے تھے، وہ اندر آ گئے. میں نے کہا آ جاؤ واٹس ایپ، وہ اندر آ گئے، اندر میرے پاس بیٹھے رہے. تو باہر میرے پاس کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو باہر وہ میرے نا کھڑکی کے باہر درخت ہیں، وہ درخت بڑی عجیب طریقے سے ہل رہے تھے، ہوا نہیں چل رہی تھی، ساکن تھی، ابس تھا، لیکن وہ درخت بڑی تیزی سے ہل رہے تھے. لوگ بار بار ادھر دیکھ رہے تھے. تو بٹ صاحب نے جو نا مجھے دیکھ کے کہتے ہیں اے پھر اتنے بھی آ گئی ہے، میں بڑی مشکلیں جان چھڑا کے تہاڈے کول آیا سا کہ کچھ کرو. پھر میں نے ان کو بتایا کہ بٹ صاحب پھر ایسے کر لیں، یہ کر لیں. لیکن ان کے اوپر وہ طاقت اتنی حاوی تھی کہ نہ انہوں نے اسے کچھ پڑھنے دیا، نہ وہ پاکیزگی کی حالت میں رہ سکتے تھے، نہ وہ جو ہے مطلب آج بھی وہ اللہ اس کو بس اپنی پناہ میں رکھے. میرے خانہ کعبہ میں بھی کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کا بھلا کر دے. لیکن یہ انسان جب اپنے آپ کو اس قسم کی چیزوں میں ڈالتا ہے نا تو تباہی میں پھنس جاتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. یہ آپ نے مطلب میں واقعہ کبھی نہیں سنایا، لیکن میں آپ سنا رہا ہوں تو مجھے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس قسم کے اللہ تباہی کرا دینا. تو جب تک آپ کا تزکیہ نفس نہیں نہ ہوا تو بیٹا ان شیطانی طاقتوں کے جال میں پھنس جائیں گے نا. تو یہ ایلومیناٹیز، یہ سارے یہ شیطان بیسیکلی اینٹی کرائسٹ کون ہے؟ اینٹی کرائسٹ جس نے آنا ہے وہ شیطان ہے، مجسم ہو کے آئے گا، کیونکہ اس نے بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام ہے اور امام مہدی علیہ السلام ہے. ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ شیطانی چھوٹی طاقتیں چاہیے ہی نہیں ہیں، یہ فلاپ ہیں، وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے وہ چاہیے جو سب سے زیادہ ہے. یعنی ہمارے ہاں آج بھی یہ ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اگر اللہ سے دور رہیں اور ایسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں تو پھر وہ ان جعلی عملوں کے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. یہ اب آپ کو شاید عجیب لگے کہ یہ جی وہ کیسے مرنے کے بعد کیسے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. آپ اگر یہ اس طرف جائیں نا سرائکی بیلٹ، چونکہ ہمارا ملتان سے اور ادھر سرائکی بیلٹ سے تعلق ہے، تو ہم اکثر جو پرانے قبرستان، کچھ قبرستان ہوتے ہیں گاؤں کے اندر اور کچھ قبرستان ہوتے ہیں گاؤں سے باہر ہٹ کے ویرانوں میں، وہاں پہ اکثر پرانی قبروں کے اوپر چھڑیاں گڑی ہوئی ملتی ہیں. قبر کے اوپر چھری جو ہے نا انہوں نے گاڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ کوئی ادھر نیمبو رکھ یہ رکھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ روحیں جو اللہ کے نور سے نوری نہیں تھیں دنیا سے چلی گئیں، وہ پھر یہ جو جعلی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، وہ ان کو کیپچر کر لیتی ہیں، ان سے اپنے کام کراتی ہیں. سول اوپر چلی گئی، اسپرٹ یہاں تھی جس نے قبر میں جو تھی وہ ان کے ہاتھ آ جاتی ہے.
اس لیے بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو اپنا کلمہ بتانا، اپنا عقیدہ بتانا اور ان کو اللہ کے قریب کرنا. ہم لوگ تو بیٹا بجھتے ہوئے چراغ ہیں، ہمارا کیا پتہ صبح نہ ہو، لیکن جو لوگ جن بچوں نے زندگی گزارنی ہے ان کو عقیدہ دے کے جانا بہت ضروری ہے. یہ طاقتیں ہمارے گھروں میں گھس گئی ہوئی ہیں، یہ طاقتیں ہمارے اندر گھس گئی ہوئی ہیں، انہوں نے ہمارا پٹھا بٹھا دیا ہوا ہے. یہ آج کی ایپیسوڈ صرف اس لیے ضروری تھی، وہ پہلی ایپیسوڈ میں نے ان کا تعارف کرایا، آج کی ایپیسوڈ میں نے بتایا کہ ان کی وہ جو پاکٹس ہیں وہ کہاں کہاں ہیں. اگلی کسی ایپیسوڈ میں اس کے اوپر بات بتاؤں گا کہ یہ کیسے پورے نظام کو کیپچر کرتی ہیں، کہاں سے کرتی ہیں اور کس طرح کرتی ہیں. یہ طاقتیں ہمارے گھر میں ہیں. بالکل ٹھیک ہوگا. اگر ہم اپنے دین سے وفاداری نہیں کریں گے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں کریں گے، تباہ کر دیے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ. آج کی ایپیسوڈ میں آپ نے الومیناٹیز کس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں، بلکہ شیطان انسان کو کس طرح سے مینیپولیٹ کرتا ہے اور کس طرح سے ہم انڈائریکٹلی اس کی فورس میں شامل ہو رہے ہیں، ساری باتیں ہم نے گائیڈ کی. روحانیت کیا ہے، یوم الست میں روحوں سے کیا وعدہ لیا گیا، وہ ساری باتیں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں آپ سے جانی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے الومیناٹیز، فری میسنز اور نائٹ ٹیمپلرز جیسی سیکرٹ سوسائٹیز کی پلاننگ اور ان کے مقاصد پر بات کی. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.